علیکم احمداد سمرو وزیر اعظم کون بنے گا، شہباز شریف، عمر ایوب یا کوئی اور؟ عمران خان نے مسلم لیگ نون کے لیے نئی مصیبت پیدا کر دی ہے، اور آصف زرداری جو سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی مانے جاتے ہیں ان کا کھیل آسان کر دیا ہے، یا ان کی پوزیشن سٹرونگ کر دی ہے، مضبوط کر دی ہے۔ اور ایک اور فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے جادو ٹونے کے ساتھ۔ اور وہ جادو ٹونا کیا ہے، ماضی میں بھی عمران خان صاحب نے وہ کیا تھا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیا ہے، اور بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے، بلکہ ایک نہیں، ایک ساتھ کئی یو ٹرن لیے ہیں۔ ایک یو ٹرن انہوں نے وہ جو امریکہ کو کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، ان کو کہا ہے کہ جی پاکستان میں انتخابات پر نظر رکھیں، جی دباؤ ڈالیں، مداخلت کریں پاکستان کے انتخابات کے معاملات میں، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ اور امریکہ کو عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے پیغام بھیجا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جو عمران خان صاحب نے ایک فرضی سا ایک بنایا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، ایک انٹرویو کروایا تھا اپنا، اور اس انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے گا افغانستان کے لیے تو پھر آپ اڈے دیں گے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ بعد میں جب امریکہ نے کہا کہ ہم نے تو کبھی اڈے مانگے ہی نہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں وہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تھے، وہ تو میں نے ایک انٹرویو میں بات کی تھی، اور یہ کئی بار عمران خان صاحب نے کلیئر کیا۔ پھر جب تحریک عدم اعتماد آئی تو عمران خان صاحب نے کہا امریکہ ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، یہ اپنے غلاموں کے ذریعے ہمارے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، اور ہم کوئی غلام ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو گھر بھیجو ورنہ آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ اور مجھے کہا کہ روس مت جاؤ، تو میں نے کہا ہم کوئی غلام ہیں، اور ظاہر ہے ہم کوئی غلام ہیں تو ایک نعرہ بن گیا، ہر گاڑی کے پیچھے لکھا آتا تھا ہم کوئی غلام ہیں۔ مگر آج بیرسٹر سیف نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد اسد کیسر کی موجودگی میں میڈیا کو بتایا ہے کہ عمران خان نے امریکہ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالے انتخابات کے معاملے میں، کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ اب امریکہ کون ہوتا ہے بھائی ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ بڑے ظالم ہیں وطی اللہ جان صاحب، انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کا وہ ٹویٹ آپ اسکرین پر دیکھ لیں، لیکن انہوں نے اس کا جو مطلب تھا کہ انہوں نے ایک جعلی صاحب فرضی صاحب ایبسولوٹلی ناٹ کہا کہ جب امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، لیکن اب وہ امریکہ کو سیاسی اڈے دینے کے لیے جو ہے وہ پیغام بھیج رہا ہے کہ آئیں ہم اپنے سیاسی اڈے آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ تو سیاسی اڈا تو اس اڈے سے بھی بڑا اڈا ہوتا ہے، جنگی اڈے ہوائی جہازوں کے لیے، جنگی جہازوں کے لیے اڈوں سے بھی بڑا اڈا ہوتا ہے۔ تو سیاسی اڈا دینا، سیاسی طور پر امریکہ کو مداخلت کے لیے کہنا، بہت بڑا یو ٹرن ہے۔ یو ٹرن تو عمران خان صاحب پہلے لے چکے ہوئے تھے، بہت پہلے، جب انہوں نے امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کی تھی، جب عمران خان صاحب کے وہ جو اوورسیز پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ ریار صاحب تھے، عبداللہ ریار میرا خیال ہے، وہ ڈونلڈ لو سے جا کر ملتے تھے کہ جی عمران خان صاحب وہ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کے اوپر وہ غصہ نہیں ہے، آپ ناراض نہیں ہونا آپ نے ہمارے ساتھ۔ تو بہرحال اب ایک تو یہ تھا، یہ یو ٹرن ہے۔ اب دوسرا جو یو ٹرن ہے، جو اچھا یو ٹرن ہے، لیکن پھر پنجابی کی کہاوت جو میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں، ویلے دی نواز کویلے دیاں ٹکرا۔ سیاست میں فیصلہ موقع پر ہوتا ہے، ورنہ پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا اف باجی گاڑی چلی گئی، بسوں میں لکھا آتا ہے نا اف باجی گاڑی چلی گئی۔ اگر آپ 1 منٹ لیٹ آتے ہیں تو گاڑی چلی جاتی ہے بھائی، یہاں تو آپ نے 4-5 دن دیر لیٹ کر دیا۔ اب عمران خان صاحب نے کہا پولیٹیکل پارٹی سے انگیج کرو، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھو۔ ہمارے جیسے لوگ یہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے یہاں پر کہ آپ کو مینڈیٹ دیا لوگوں نے، آپ کے پاس نمبر آ گیا بہت بڑا، تمام تر مصیبتوں کے باوجود، تمام تر خوف کے باوجود لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، تو آپ اس کو موقع جانیں، غنیمت جانیں، اور سسٹم کے اندر اپنے لیے گنجائش پیدا کریں۔ پیپلز پارٹی مسلسل آفر کر رہی تھی کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ بلاول بھٹو کی الیکشن کیمپین اس بات پر تھی کہ تحریک انصاف والے میرا ساتھ دیں، ہمیں نواز شریف کا راستہ روکے۔ نواز شریف کا راستہ تو روکنے والوں نے روک لیا، جنہوں نے بھی روکنا ہے۔ پوری کی پوری مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کے اوپر، وہ جو نواز شریف صاحب کی جو یا شہباز شریف مخالف لابی ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر چڑھائی کیے ہوئے ہے کہ شہباز شریف نے بھائی سے بے وفائی کی ہے۔ لیکن جو بھی ہے، نواز شریف کا راستہ تو رک گیا، لیکن مسلم لیگ نون تو حکومت میں آنے جا رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی آپ کے پاس آفرز تھی، پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی تھی، اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ بھئی پہلا حق پی ٹی آئی کا ہے، بے شک انڈیپینڈنٹ ارکان ہیں ان کے، لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی بن کر آئی ہے۔
نواز شریف صاحب کی وکٹری اسپیچ کے اوپر پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا، ریئیکشن تھا، وہ یہ تھا کہ میاں صاحب وکٹری اسپیچ آپ کیوں دے رہے ہیں، آپ کے پاس آپ تو نمبر 2 پر ہیں۔ پھر سی سی کی میٹنگ میں بلاول بھٹو نے کہا کہ بھائی پہلا حق پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی اگر حکومت بناتی ہے تو اور ہم سے رابطہ کرے گی تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے الیکشن کی جیت کے بعد اتنا لمبا چوڑا ٹویٹ کروایا اور اس میں لکھا کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ پھر جس دن پیپلز پارٹی کی سی سی بیٹھی تھی، اس دن عمران خان صاحب نے کیا کیا، ملاقات کے بعد پیغام بھجوایا کہ ہم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو پیپلز پارٹی میں وہ لوگ جو میجورٹی میں تھے سی سی میں، جو کہہ رہے تھے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ جائیں، بلکہ 99% لوگوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ جائیں، اور پھر باقی جو لوگ تھے میجورٹی میں جو چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں، ان لوگوں کے لیے، اور ان میں بلاول بھٹو بھی شامل ہے، ان لوگوں کے لیے عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ کر دکھائی گئی ان کو کہ جی یہ دیکھیں۔ اب آج جو خبر آئی ہے باہر، اچھا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، ملک کو الیکشن سے بچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنی ہے، حکومت میں وزارتیں شیئر نہیں کرنی، ووٹ دے کر حکومت بنوانی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا ہے، اسد کیسر صاحب نے جو ملاقات کرنے کے بعد جو اناؤنسمنٹس کی ہیں کہ جی عمر ایوب ہوں گے وزیر اعظم کے امیدوار، عاقب اللہ جو ہوں گے وہ امیدوار ہوں گے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیکر کے، اور علی امین گنڈاپور جو ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار اب پہلے اناؤنس کر دیے گئے۔ اسی دوران میڈیا ٹاک میں انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز انتخابات میں دھاندلی کے خلاف میدان میں نکلی ہوئی ہیں یا نکلنا چاہتی ہیں، جے یو آئی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا نام لیا انہوں نے جماعت اسلامی کا نام لیا، دیگر قوم پرست جماعتوں کا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ رابطے کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر یہ کہ ہم قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے، ہم ریزائن نہیں کریں گے، ہم وہاں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کریں گے، احتجاج کریں گے اپنا۔ پھر جب وہاں سے ہٹے ہیں تو حیدر شیرازی جیو کے رپورٹر ہیں، بہت ہی معتبر رپورٹر ہے، نوجوان ہے لیکن بہرحال بہت ہی کرنٹ ہے ان میں، تو انہوں نے جا کر بات کی جو وہ کلیم کر رہے ہیں اسد کے اثر سے کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے کریں گے، عمران خان صاحب تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطوں کے لیے تیار ہیں۔ تو بھائی عید کی نماز جو ہوتی ہے نا، عید کے دن پڑھی جاتی ہے، وہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عید کی نماز آپ 3 دن کے بعد جا کر پڑھیں، ویلے دی نماز کا ویلے دی ٹکرا۔ تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، آپ کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا، آپ کہتے کہ یار نگل پڑے بھائی، رابطے کریں، ملے جا کر پیپلز پارٹی کے ساتھ، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں، متحدہ قوم موومنٹ والوں کے پاس جائیں، چودھری شجاعت کے پاس جائیں، سب کے ساتھ بیٹھیں جا کر تاکہ اپنی حکومت بنائیں۔ ان کو کہا گیا کہ ہم تو 170 سیٹیں جیت بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ہمیں کسی کے رابطے، ہمیں یہ کہا پی ٹی آئی والوں نے، ہمیں تو کسی کے تعداد کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، ہم نے تو 170 سیٹیں جیتی ہیں۔ کہاں جیتی ہیں؟ مطلب جتنا مرضی انتخابات میں کئی مقامات پر بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں، ہیرا پھیری بھی ہوئی ہے اور نظر آ رہا ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کو 170 سیٹیں لینے جا رہی تھی، یعنی کے پی کے کلین سویپ کیا ہے اور پنجاب میں جو ہے 35-40 سیٹیں لی ہے، تب جا کر یہ فگر بنتا ہے نا۔ تو اس طرح نہیں ہوا، پی ٹی آئی اپنے نمبر، میکسیمم نمبر جو لے سکتی تھی وہ پی ٹی آئی نے لیا ہے، چند سیٹوں کا فرق ہوگا، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 20 سیٹیں، تو 20 سیٹوں کے اوپر بھی تو 110 سیٹیں بنتی ہیں نا بعد میں، تب بھی وہ حکومت نہیں بنا پا سکتے تھے، لیکن ایک وہ خاص ذہنی کیفیت میں رہتے ہیں، خاص کئی طرح کے نشے ہوتے ہیں نا، ایک تو باقی نشے ہوتے ہیں جو منشیات کے، ایک نشہ ہوتا ہے طاقت کا، مقبولیت کا، گھمنڈ کا، تکبر کا، بندہ جہاں بھی ہو وہاں رسی جل جاتی ہے، بل نہیں جاتا جس طرح۔ تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ ہم تو 170 پر آ گئے بھائی، ہم تو 2/3 میجورٹی لے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر مجبوری بن گئی پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کے ساتھ انگیج کرنے۔ اب جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے، تو اس وقت مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار صاحب کے گھر پر پیپلز پارٹی کا ہائی پاور ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے، قمر زمان کائرہ، مراد علی شاہ، صابر بلوچ اور دیگر قائدین جو پیپلز پارٹی کے انگیج کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولا کو، وہ وہاں بیٹھے ہوئے، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس حد تک آگے چلی گئی ہوئی ہے
مسلم لیگ نون بھی اب کوشش یہ کرے گی کہ پیپلز پارٹی کو پیچھے نہ ہٹنے دے. اب اگر پیپلز پارٹی وزارتوں میں نہیں بھی بیٹھے گی تو مسلم لیگ نون کہے گی چلیں بیٹھے رہیں آپ. خواجہ آصف نے کہا نا کہ اگر پیپلز پارٹی وزارتوں میں نہیں بیٹھے گی تو ہمارے لیے رسک ہوگا, ہماری حکومت کسی بھی پیپلز پارٹی گرا سکتی ہے, کسی بھی قالین کھینچ سکتی ہے. تو فوراً عمران خان کی حکومت بچانے کے لیے اب مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ہر چیز وہ دے گی جو پیپلز پارٹی مانگے گی, سوائے وزارتیں اس مانگے. وزارتیں پیپلز پارٹی نہیں لینا چاہتی, لیکن جو مرضی کی وزارت مانگے گی دے دے گی مسلم لیگ نون. پیپلز پارٹی آئینی عہدے مانگ رہی ہے, صدر کے عہدے پر اتفاق ہو چکا ہوا ہے, آغاز ہی یہی سے ہوا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے, خورشید شاہ, یوسف رضا گیلانی یا راجہ پرویز اشرف. اس بار تگڑے امیدوار خورشید شاہ صاحب ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب ہو سکتا ہے قومی اسمبلی میں نہ آئے, گیلانی صاحب کو سینٹ میں بھیجا جائے, کیونکہ سینٹ کی ایک سیٹ پیپلز پارٹی وہ گنوانا نہیں چاہے گی. وہ قومی اسمبلی سے جیتی ہوئی سینٹ کی سیٹ ہے, وہ دوبارہ پیپلز پارٹی ریٹین نہیں کر پائے گی. تو سینٹ اپنا اسپیکر کے آفس کے لیے خورشید شاہ بیسٹ آپشن ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس. اچھا, دوسرا چیئرمین سینٹ. چیئرمین سینٹ کے لیے ابھی سینٹ کے انتخابات ہوں گے, کافی نئے چہرے سامنے آئیں گے, الیکٹو کرائیں گے, تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ چیئرمین سینٹ کون بنے گا. لیکن پیپلز پارٹی وہ بھی مانگ رہی ہے. گورنر سندھ, گورنر پنجاب, گورنر بلوچستان اور بلوچستان کی وزارت اعلیٰ. تو اس وقت تو عمران خان صاحب نے ایسے موقع پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطوں کی اجازت دی ہے کہ اب آصف زرداری صاحب تو ایک ایک چیز لکھوا کر لیں گے بھائی, کہ ہمیں یہ بھی دو, ہمیں یہ بھی دو, ہمیں یہ بھی دو. ہی ہوتا ہے پاور پالیٹکس میں. پوزیشن مضبوط ہو گئی, ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی موجود ہے, ہم ادھر جا رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون پھنس گئی ہے بالکل. اچھا, اب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں, کیونکہ یا تو یہ ہوتا نا کہ پیپلز پارٹی پہلے کمٹمنٹ کر چکی ہوتی کہ ٹھیک ہے جی ہمیں صدر دے دو, اسپیکر دے دو اور چیئرمین سینٹ دے دو, باقی گورنر ہم نہیں مانگتے. تو اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا میسج آنے کے بعد اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے یہ بات کرتی تو پھر پیپلز پارٹی اخلاقی طور پر, سیاسی طور پر غلط کر رہی ہوتی. لیکن ابھی تک تو پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہی نہیں ہوا. اسی دوران عمران خان صاحب کی اگر یہ کال آ گئی ہے, عمران خان صاحب نے ایک اچھا یو ٹرن لے لیا ہے. اگر یہ پہلے یہ والا یو ٹرن لیتے نا, کہتے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ ہم کرتے ہیں, تو صورتحال بہت ڈفرنٹ ہوتی, بہت مختلف صورتحال ہوتی. تو بہرحال اب پیپلز پارٹی کے بارے لے آ رہے ہیں بھائی, 5 انگلیاں گھی میں پیپلز پارٹی کی. دیکھیں اس کو کس طرح وہ بارگین کرتے ہیں. اچھا, اب دوسری چیز جو ہے, آپ کو میں نے کئی ویلاگز میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ حکومت بن جائے گی الیکشن کے بعد, کیونکہ عمران خان صاحب کا آسرا تھا اپنا آرمی چیف چلے گئے, ڈی جی آئی ایس آئی چلے گئے. پھر عمران خان صاحب کو امید تھی کہ اگلے 10 ماہ کے بعد اعجاز الاحسن صاحب بنیں گے چیف جسٹس, تو مشکل وقت گزار لیں گے, وہ چیف جسٹس بنیں گے, اس کے بعد سرکار ساری اپنی, سارا کچھ اپنا. وہ چلے گئے, عمران خان صاحب مایوس ہو گئے. پھر ان کی آخری امید تھی انتخابات نے عمران خان صاحب کی امیدیں پوری کی, لیکن عمران خان صاحب نے لیٹ کر دی, نیند سے جاگنے میں, ہوش میں آنے میں, نشہ بہت چڑھا ہوا تھا, اترنے میں وقت لگ گیا, تو سب لٹ گیا. تو اب عمران خان صاحب کو جب نظر آیا کہ اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ جا رہی ہے, وہ حکومت بنا لیں گے, تو پھر تو مسلم لیگ نون تو مجھے باہر نہیں آنے دے گی. تو لمبی قید نظر آ رہی تھی. تو لمبی قید جب نظر آنا شروع ہوئی تو یو ٹرن لیا. میں کہتا تھا کہ انتخابات کے بعد اگر الیکشن کے ریزلٹس عمران خان صاحب کے حق میں نہیں آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے نا, پتہ چلے گا کہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے. ویسے بھی آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جیل تو پوچھتی ہے 2 سال کے بعد, ابھی وقت ہے. اچھا, اس وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ یو ٹرنس لیے. اچھا, ایک اور چیز جو بڑی دلچسپ ہوئی ہے, جب عمران خان صاحب نے 2018 کی حکومتیں بنائی تھیں اور بڑے بڑے آفیسز کے لیے لوگ نامزد کیے تھے, اور مشکل آفیسز کے لیے جب لوگ نامزد کیے تھے, تو وہ سارے کے سارے عین کے ساتھ تھے. وزیر اعظم عمران خان, صدر عارف علوی, گورنر سندھ عمران اسماعیل, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار, اس طرح انہوں نے یہ چوائس کیا تھا. اچھا, اب اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو سارا کچھ, اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ حساب کتاب ہوگا, لیکن تصدیق بعد میں ہوگی ہاں جی یہ سارا کچھ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ جی عین والے جتنے آپ کے ساتھ ہوں گے اتنا
آپ کے لیے نا اچھا ہوگا۔ اب دیکھیں عمران خان قائد جیل میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم کے امیدوار عمر ایوب، وزیر اعلیٰ کے پی کے امیدوار علی بن گنڈاپور اور اسپیکر کے پی کے امیدوار عاقب اللہ سارے عین کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی عمران خان صاحب بہت بڑے بڑے فیصلے سیاسی بنیادوں پر نہیں کر رہے، سیاسی حساب کتاب سے نہیں کر رہے، وہ دوسرے حساب کتاب دھاگے ٹونے والے حساب کتاب سے کر رہے ہیں۔ دھاگے ٹونے والے حساب کتاب سے ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو عثمان بزدار کا ہوا، اپنا عمران اسماعیل اور عارف علوی کا ہوا۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے یہ فیصلے کتنے ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں سیاسی طور پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔